بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ تبدیلی کی ہوائیں زور پکڑ رہی ہیں۔ معیشت کے بعد خارجہ محاذ پر ناکامی، گورننس اور کرونا کے مسئلے پر ناقص حکمت عملی کی وجہ سے حکومت مشکلات اور دباؤ کا شکار ہو رہی ہے۔ طاقتور حلقوں کی بھرپور سپورٹ کے باوجود خان صاحب اور ان کی ٹیم ملک کو درست سمت پر ڈالنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو آرمی چیف، اے چیف اور چینی سفیر کے فون کالز نے سیاسی صورتحال پر چھائی ہوئی دھند بڑی حد تک کلیئر کر دی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ناکامیوں میں مسلسل اضافے سے لگتا یوں ہے کہ اقتدار کی ریت مٹھی سے پھسل رہی ہے۔ ملک کی تاریخ میں مقتدر حلقوں نے آن دی ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ جتنا خان صاحب کو سپورٹ کیا ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ معیشت چلانے میں مسلسل ناکامی پر حکومت کو دوسرے ممالک سے اثر و رسوخ کر کے امداد دلانے کے باوجود خان صاحب کی معاشی ٹیم صورتحال کو سنبھالنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ پرانے سیاسی کھلاڑیوں کو ساتھ ملانے کے باوجود گورننس کا معیار بہتر نہیں ہو سکا، الٹا جی ڈی پی کے حوالے سے مسلسل جھوٹ بول کر اسے ملک کی تاریخ میں پہلی بار منفی کے لیول پر ڈال دیا گیا ہے۔ اب کہنے والے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب واقعی ریورس سوئنگ کے ماہر ہیں، ورنہ اتنی تیزی سے ترقی کی جانب بڑھتے ہوئے پاکستان کو ریورس کرنا کسی عام انسان کا کام نہیں، اور اس کے لیے بھی بال ٹیمپرنگ کا سہارا لیا گیا، ورنہ بال تو اتنی پرانی نہیں تھی کہ سوئنگ ہوتی۔ اب مسئلہ کوچز اور سلیکٹر کا ہے جو پریشان ہے کہ کی کر بیٹھے ہیں۔ 22 ماہ قبل جس ملک کی جی ڈی پی کا حجم 315 ارب ڈالر تھا، آج وہ 264 ارب ڈالر پر آ چکا ہے، تو جی ڈی پی میں 51 ارب ڈالر کی کمی اور قرضوں کے حجم میں 13 ارب ڈالر کا اضافہ کر کے ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ملا یہ کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور اقتدار کے آخری سال میں ٹیکسوں کی شرح 6% تھی، جسے موجودہ حکومت 13.25% پر لے کر گئی اور اب 8% پر لائے ہیں۔ تو بدترین بحران کے دنوں میں سابقہ حکومت نے آخری سال کے پہلے 9 ماہ میں بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے ملکی بینکوں سے 858 ارب روپے کا قرض لیا تھا، جبکہ موجودہ حکومت نے 22 ماہ میں 900 ارب 99 کروڑ لے چکی ہے۔ تو فراتِ در 3% سے جنوری 2020 میں 14.6% پر چلا گیا۔ اوسط مہنگائی 11.2% پر پہنچ گئی۔ فروری 2018 تک پاکستان کا مجموعی قرضہ 23,608 ارب تھا، جو اب 35,207 کروڑ ہے۔ بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے حجم 69 ارب 30 کروڑ تھا، جو اب 76 ارب 56 کروڑ ڈالر ہے، اور یہ کرونا سے پہلے کے حالات ہے۔ حکومت کی 22 ماہ کی کارکردگی بتاتی ہے کہ ریورس ہونے کا عمل رکا نہیں بلکہ جاری ہے۔ اب حکومتی اتحاد کے عام رکن اختر مینگل، جو کہ حکومتی اتحاد سے الگ ہو چکے ہیں، ان کی گزشتہ 2 روز میں مولانا فضل الرحمان سے اور بلاول بھٹو سے مسلسل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جس سے لگتا یوں ہے کہ کوئی سیاسی کھچڑی پک رہی ہے۔ جمہوری وطن پارٹی کے شاہ زین بگٹی نے بھی حکومت کے مطالبات کی منظوری کے لیے 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ اس صورتحال میں حکومت کی باقی اتحادی جماعتوں کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری پرویز الہی سے حکومتی اراکین ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور پی ٹی ایم کے منظور پشتین کی ملاقاتوں کی تصویریں جاری کی گئی ہیں، جس کا مطلب یہی لیا جا سکتا ہے کہ کل تک جس جماعت پر غداری کے الزامات لگ رہے تھے اب اس کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ حکمران اتحاد سے اختر مینگل کی علیحدگی اور شہباز شریف کی طرف مختلف حلقوں کے جھکاؤ سے لگتا یوں ہے کہ آنے والے چند ہفتے حکومت کے لیے کافی مشکل ہو سکتے ہیں، اور عید سے پہلے اپوزیشن کی گرفتاری کے خواب دیکھنے والوں کو اب اقتدار پجانے کی جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے۔ ممتاز عالم دین اور مفسر قرآن جناب علامہ طالب جوہری 81 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ کئی روز سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ علامہ طالب جوہری کو آج کراچی کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ علامہ طالب جوہری 27 اگست 1939 کو پٹنہ بہار بھارت میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد مشہور عالم دین علامہ مصطفیٰ خان جوہر تھے۔ کراچی کے نشتر پارک میں شام غریبہ کی مجالس سے ان کی شہرت پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ علامہ طالب جوہری کو کئی برسوں سے پاکستانی علماء میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ علامہ طالب جوہری فن تقریر میں صاحب اسلوب تھے اور مفسر قرآن سمجھے جاتے تھے۔ ایک دلنشیں مقرر ہونے کے علاوہ سادہ الفاظ میں اپنے قارئین اور ناظرین کے ساتھ مخاطب ہونا علامہ طالب جوہری کی بہت بڑی صلاحیت تھی۔
انہوں نے کئی کتابیں لکھی جن میں قرآن کی تفسیر اور شاعری کی کتابیں بھی شامل تھیں۔ علامہ طالب جوہری ایک طویل عرصے تک سرکاری ٹیلی ویژن پر محرم کی مجالس پڑھتے رہے۔ ان کی شاعری کے 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک روز قبل جامعہ نعیمیہ کے عالم دین مفتی نعیم بھی حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے تھے۔ تو پچھلے 48 گھنٹوں میں 2 عالم دین کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جتنے نیک اور صاحب علم لوگ ہیں ان کو زندگی عطا کرے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں، وزیر اعظم نے کل ملاقات کی ٹیلی ویژن کے سرکردہ لوگوں سے، رائٹر سے، اور بات کر رہے تھے وہ ڈراموں کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ رپورٹ کارڈ میں بے نظیر ان پر تبصرہ کر رہی ہے، کیا فرماتی ہے اس حوالے سے۔ کیوں وہ اپنے رائے کا اظہار کر رہے تھے؟ مطلب وہ ایک ڈرامہ رائٹر سے کس لیے مل رہے تھے؟ وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہے، مطلب یہ کیا بات ہے؟ میرے خیال میں ان کو ایک رول میں بڑا پرسنل انٹرسٹ ہے، اور ان کو بڑا اچھا لگا کہ وہ جس طرح سے کوئی وقت ہے لوگوں کو ڈرامہ رائٹر سے ملنے کا، ڈائریکشن دینے کا، پینڈیمک کی صورتحال میں سمجھ آئے، پینڈیمک بھی ہو یا نہ ہو، مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ یہ میٹنگ کا مقصد کیا تھا۔ لیکن جیسے میمل نے بھی کہا کہ مطلب کہ کون ہے یہ عورت جس نے جا کے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ میں نے وہ ہالی ووڈ کا ڈرامہ دیکھا تھا تو میرے طلاق لے لی، یا کوئی سروے ہے یا کوئی رپورٹ ہے جس پہ دیکھ کے انہوں نے یہ بات کی؟ تو کس قسم کی یہ سوچ ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ پوری دنیا آگے جا رہی ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اور ابھی میمل بھی کہہ رہی تھی جو ہمارے ڈرامے ہیں اس میں تو عورتوں کو جو اتنا کمزور اور مظلوم، مطلب میں تو لاچار بیچارہ دکھایا جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ حقیقت ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی شادیاں ہیں جس میں عورتیں جو ہیں مجبوری کے تحت اس شادی میں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ طلاق نہیں لے سکتے کیونکہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، یا اگر وہ طلاق لیں گی تو لوگ ان سے کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا ان کے پاس فیملی سپورٹ نہیں۔ جس طرح روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا، اس طرح ہمارے لوگ کرونا سے مر رہے ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری سے مر رہے ہیں، جبکہ ہمارے وزیر اعظم کو اس بات کی فکر ہے کہ طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ ہاں، سب کے پاس اتنا وقت ہے کہ ان کے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں، تو وہ ڈراموں کی اصلاح کرنے چل پڑے ہیں، جن ایام میں ان کو صرف ڈاکٹروں اور طبی ماہرین سے ملنا چاہیے، بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کر معیشت ٹھیک کرنے کی باتیں کرنا چاہیے۔ انہیں ڈراموں کی فکر پڑی ہوئی۔ قوم کو انہی کی فرمائش پر، یعنی ہمارے وزیر اعظم کی فرمائش پر ایک ترک ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے جس میں تلواروں اور مار داڑ کے علاوہ کچھ نہیں۔ مہذب معاشروں میں اسے وائلنس سمجھا جاتا ہے، جہاں ایک شہری کو گھٹنے کے نیچے دے کر مارنے کے عمل کو دنیا معاف نہیں کرتی۔ تو پتہ نہیں ہم اپنی یوتھ کو کیا سکھانا پڑھانا چاہتے ہیں یا کیا بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ڈرامے میں انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، انفوٹینمنٹ بھی ہوتی ہے، دونوں ہوتے ہیں، لیکن یہ کام وزیر اعظم کا نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو یہ حالات ایسے نہیں ہے کہ وہ ڈرامہ نویسوں کو ساتھ بٹھا کر ان سے میٹنگیں کرتے پھرے۔ اس ماحول میں جب دنیا ایک وبا سے نبرد آزما ہے، اب جو لوگ نیٹ فلیکس یوٹیوب پر اپنی مرضی کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کیا ان کا مقابلہ صرف باتوں سے کیا جا سکتا ہے؟ تو کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ خاص صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس موضوع پر اجلاس بلائیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ہر موضوع پر ان کا بولنا بڑا ضروری ہے، جبکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ جو اجلاس بلاتے ہیں اصل مسائل اس کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمارے دوستوں کی۔ مایوسی صرف ان لوگوں کو نہیں جو کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حکومت کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی، بلکہ مایوسی ان لوگوں کو بھی ہے جو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ حکومت کسی بھی طرح سے ناکام ہوگی۔ ہمارے دوست بات کر رہے اس کے اوپر، واچ دس۔ اور ہر ایک کو اپنا رائٹ ہے۔ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو دور دور تک کوئی پارلیمان کے اندر یا باہر کوئی خطرہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس وقت آپ کو شاید نہیں پتا، آپ نے کہا بعد میں بات کریں گے، ہر طرف سے گولہ باری جو ہے ہو رہی ہے، اور لندن سے اور یہاں لاہور تک ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں اور کام ہو رہا ہے، تو اس کو ڈی اسٹیبلائز۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ 2 سال میں آج ایگزیکٹلی 2 مہینے کم ہے اس حکومت کو اقتدار میں آئے۔ 18 اگست 2018 کو وزیر اعظم عمران خان نے
اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا. آج 18 جون ہے, 18 جون, 18 جولائی اور 18 اگست, یعنی 2 مہینے کم 2 سال ہو گئے ہیں. تو جب عام آدمی کے حوالے سے بات کرتے, میں یہ نہیں, ان کا تو کیس رہا ہی نہیں, نہ کوئی فیس ہے, نہ کوئی کیس ہے, نہ کوئی ان کا, یعنی جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی اور چوری کر کے اپنی پارٹیوں کو اور ملک کو جو نقصان پہنچا چکے ہیں, ان کا کیا کیس ہے. نہ وہ سندھ سے لے کے سرحد تک, پنجاب سے لے کے پاکستان تک, ہر جگہ بہت برے حالات ہیں ان کے, اور اپنی بچاؤ کرتے. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ عمران خان کی حکومت اس حد تک عوامی سطح پر ڈلیور نہیں کر سکی جو ان سے توقعات ہیں. دیکھیں, حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں, پالیسیاں ناکام بھی ہو جاتی ہیں, گورننس کے بھی ایشو ہوتے ہیں, لیکن مسئلہ صرف ڈلیور کرنے کا نہیں ہے, مسئلہ اس تباہی کا ہے جو ہمیں چاروں طرف پھیلی نظر آتی ہے. خان صاحب کے بارے میں تو بہت سے خوشگمانوں کو یہ علم تھا کہ وہ ڈلیور نہیں کر پائیں گے, کیونکہ باتوں سے حکومتیں چلائی نہیں جا سکتی, نہ تنگ ذہنی سے سیاست پھلتی پھولتی ہے. معاشی ماحول خراب کیا, ایک دوسرے کے خلاف حد سے زیادہ نفرت کو پروان چڑھایا, یہ سب باتیں بھی اپنی جگہ پر. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کو جن کندھوں پر سوار کرا کے لایا گیا, وہ کندھے تو بہت مضبوط تھے, جنہوں نے خان صاحب کو بڑا سپورٹ کیا. اور یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اتنی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید یہ حکومت 100-200 دن بھی نہ چلتی. تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جتنی سپورٹ اور جتنی آسانی خان صاحب کو میسر ہے, ایسی سہولت تو ماضی میں کسی حکومت کو میسر نہیں تھی. کسی کا فوج سے جھگڑا تھا, کسی کو عدلیہ نے کام کرنے سے روکے رکھا, اور خان صاحب تو چاروں گھر فتح کر کے اقتدار میں آئے. تو اب یہ کہنا ہے کہ صرف ڈلیور نہیں کر پائے درست نہیں ہے. معاملہ اس سے کہیں آگے کا ہے کہ جتنی تباہی ہو چکی ہے اس سے واپسی کیسے ہوگی. آگے بڑھتے ہیں اور تھنک ٹینک میں گفتگو کر رہے ہیں ایاز امیر, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں حکومت اور اپوزیشن کا ساتھ مل کر بیٹھنا وہ کیا کرونا سے نمٹنے کا سبب بن سکتا ہے یا نہیں. اسی پر بات کر رہے ہیں, واچ دس. اختر منگل سے لے کے عمران خان ایک جگہ بیٹھ جائیں گے تو یہ کرونا کا جو آنسلاٹ ہے یہ تھم جائے گا, یا آپ کو شہباز شریف صاحب کوئی نسخہ دیں گے, یا آپ کو کسی ویکسین کا بتائیں گے کہ جی ایسے آپ کریں. بھئی زیادہ زیادہ کیا ہے پولرائزیشن, کیا سندھ حکومت کا تھوڑا اور ویو تھا, فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی اور ویو ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن زیادہ سٹرکٹ ہو, اور یہ ہے. اس میں پولیٹیکل پولرائزیشن کہاں سے آ گئی؟ مختلف خیال وہ باتیں ہیں. وہ ایک حکومت کر رہے ہیں ایک صوبے کی, خان صاحب حکومت کر رہے ہیں پاکستان کی کم کر رہے ہیں, کیپٹل ٹیریٹری آف اسلام آباد کی زیادہ کر رہے ہیں. ان کی میٹنگز وغیرہ یہاں پہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں, اور ان کا اسلام آباد میں جب بیٹھے ہوں تو آپ کو باقی پاکستان جو ہے وہ تھوڑا مدھم نظر آتا ہے. آپ کو اسلام آباد کا یہ سبز و شاداب اور وہ پہاڑیاں جو ہیں وہ زیادہ آپ کو نظر آتی ہیں, اور پاکستان آپ کو ایک خوشحال ملک لگتا ہے جب آپ اسلام آباد کی کھڑکیوں سے نظارہ کرتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل پولرائزیشن فلانا, یہ جو ظفر مرزا صاحب نے کہا ہے, آج اگر کر لیں کوئی کسی اے پی سی کو بلا لیں, پہلے تو کوئی کرامت ثابت نہیں ہوئی, آپ یہاں پہ بلا لیں اور یہاں پہ سارے اکٹھے ہو جائیں, اعلامیہ بالکل اگری کر لیں گے تو یہ کرونا وائرس تھم جائے گی. بھائی یہ ایک وائرس ایسی ہے چیز, اس نے دنیا کو الٹ پلٹ کر دیا ہے. اس کا مثال جو ہے ریسنٹ ہسٹری میں پچھلے 1000 سال میں ایسے ملتی نہیں ہے. یہ ایک ہو گئی ہے, ہم بھی اس کے بیچ میں, جو ہماری روایتی نالائکی ہے اس کا بھی وہ بھی شامل ہے. دیکھیے, سیاسی ماحول اگر ٹھیک ہو جائے, آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں, ماحول آئیڈیل ہو جائے, تو معاشرے سے مایوسی اور بے یقینی کا خاتمہ ہو جائے گا, ہیجان اور ڈپریشن ختم ہو جائے گا. کیونکہ لوگوں کو یہ بڑا ڈپریشن ہے کہ ہماری قیادت ایک نہیں ہے, اور یہ لڑائیاں آپسی لڑائیاں جو یہ انتقام کے لیے ہیں, ملک کی ترقی کے لیے نہیں. اور کرونا سے بڑی تو یہ بیماریاں ہیں جنہوں نے امیون سسٹم کا بیڑا گرک کر کے رکھا ہے. جب آپ کو ڈپریشن ہوگا تو آپ کا امیون سسٹم بھی ویک رہے گا. تو میں یہ بالکل نہیں مانتا کہ سیاسی اختلاف ختم ہونے سے کرونا ختم نہیں ہوگا. جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا
کہ قیادت ان کے ساتھ مخلص ہے، تو آج جتنے لوگ آپ کو ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے نظر آتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے اندر ایک غصہ پایا جاتا ہے، اور یہ غصہ مختلف اقسام کا ہے. کسی کو حکومتی نااہلی کا غصہ ہے، کسی کو آمدنی اور مسائل میں قلت کا غصہ ہے، کسی کو حکمران کی لڑائیوں اور لوٹ مار کا غصہ ہے. تو یہ سب وہ غصے جو ہم نے خود ان کے اندر پیدا کر دیے. تو معاشرے کا جو ریئیکشن ہے وہ اس وقت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سوسائٹی پولیٹیکل ایلیٹ پر بالکل کوئی اعتماد نہیں کرتی، بلکہ صرف پولیٹیکل قیادت پر نہیں، باقی کی جو قیادتیں ہیں ان پر بھی اعتماد اٹھ گیا ہے. تو معاشرہ اس وقت عملی طور پر 1.5 انچ کی مسجد کی تعمیر بنا ہوا، یعنی سب نے اپنی اپنی الگ الگ مسجد اور اپنی الگ الگ سوچ بنا لی ہے. تو اتفاق رائے تو کہیں نظر ہی نہیں آتا. تو سیاسی جماعتوں میں اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو یہ صرف محض کرونا کی وبا کو ختم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے نہیں ہوگا. وبا تو ظاہر ہے میڈیسن جب دنیا میں آئے گی تو ختم ہوگی، لیکن یہ جو مثبت اثرات ڈالے گی معاشرے پر، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. گورنر پنجاب کو یہ شکوہ ہے کہ بہت سے اچھے کام حکومت کرتی ہے لیکن انہیں کریڈٹ نہیں ملتا. دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں گورنر پنجاب. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری اکانومی کی، معیشت کی یہ صورتحال تھی کہ ہمارا ڈیفیسٹ جو تھا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا وہ $20 بلین پر اینم تھا، جس کو 72% ہماری حکومت نے کم کیا ہے. لیکن کہیں میں نہیں دیکھتا آپ لوگ اس کو کریڈٹ دیتے ہوئے، سر آپ کو ابھی کریڈٹ دیتا ہوں آپ کو. آپ نے اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو نیرو ڈاؤن کرتے کرتے پوری اکانومی پاکستان کی بٹھا دی. نون لیگ نے 5 سالوں میں 11,000 بلین کے قریب قرضہ چڑھایا تھا پاکستان کے اوپر. 5 سالوں میں 11,000 ارب. آپ کی حکومت نے 21 ماہ میں اتنا ہی قرضہ لے چکی ہے. 500 ارب روپیہ ہر مہینے آپ قرضہ لے رہے ہیں. نہیں، اس کی اور بہت سی وجوہات ہیں. جو ڈالر ہے اس کو ایک مصنوعی طور پہ پور پرفارمنس. آپ نے 3.2% کا گروتھ کا نمبر دے کے آپ اسے ریوائز کر کے 1.5 سال کے بعد کہہ دیا نہیں 1.9% ہوئی تھی. تو آپ کو ہم شاباشی کس چیز کی دے؟ اکانومی کے دیکھیں ندیم بھائی، مشکل حالات ہیں پاکستان میں. قرضہ جو ہے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ کی حکومت ڈلیور نہیں کر سکی؟ جو آپ کے سلوگنز تھے وہ آپ قرضہ کہتے تھے کہ یہ کرپشن کی وجہ سے. میں یہ بات ماننے کے لیے ضرور تیار ہوں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے بہت زیادہ تھیں، توقعات لوگوں کی بہت زیادہ تھیں. لوگ ہم سے میریکل ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور ہم نے بھی لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھائی تھیں کہ 100 دن میں. اور حالانکہ 100 دن کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات یا 100 دن کی ڈلیوری کی بات ہم نے کی تھی. دیکھیں، خان صاحب سے صرف انہیں توقعات تھیں جو خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، انہیں آگے لے کر رہے. تو بہت سے لوگ جو کہ پوت کے پاؤں پالنے میں دیکھنے کے مہارت رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان تلوں میں کوئی تیل نہیں ہے. خان صاحب نے 5 سال کے پی کے میں جو حکومت چلائی تھی وہ کوئی مثالی یا آئیڈیل نہیں تھی. اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو پھر پکچر کلیئر ہو جاتی ہے. اب گورنر پنجاب یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے ان سے ضرورت سے زیادہ توقعات وابستہ کر لی تھی، تو یہ بات بھی غلط ہے. لوگوں کو توقعات لوگوں کی بڑھائی گئی تھی، انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ ایک ہی مسیح ہے اور وہ سب مشکلات دور کر دے گا. تو اب بھی لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا، جو خان صاحب کہتے تھے وہ پورا ہو جائے گا. اور جن کاموں کو میرے نزدیک یہ کامیابی سمجھتے ہیں وہ کوئی بہت بڑے کام نہیں ہے، وہ انتہائی معمولی کام ہے. مثلا بجٹ خسارہ کم کرنا یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے، اور ہر حکومت کی حوالے سے الگ پالیسی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی عوام سے تعلق نہیں ہے. بجٹ خسارہ کم کرنے سے حکومت نے اپنے بیلنس آف پیمنٹ یا ڈالر میں ادائیگیوں کے توازن کو بہتر کیا ہے. نہ اس سے مہنگائی کم ہوئی ہے، نہ اس سے ڈالر سستا ہوا ہے، نہ اس سے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے. اب عوام حکومت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئی ہے وہ الیکٹڈ حکومت ہے، یہ کیسے بھی آئی ہے، ان کے آنے سے ان کی زندگی بہتر ہوگی، ذرائع آمدن میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری اور مہنگائی اگر ہے تو وہ کم ہوگی، صحت و تعلیم کی سہولیات اور کاروبار کے لیے بہترین ماحول یا بزنس فرینڈلی پالیسی ہوں گی، یا کم از کم یہ نظر آئے گا کہ ہم کسی بہتر سمت میں جا رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ ایسا نہیں ہو سکا، کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس تھوڑا 12 نے. آپ اس چیز کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ. یہاں پہ لے کے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات ہیں. سنتھیا ریچی کیس میں ڈیولپمنٹ ہے. رحمان ملک پر ایک اور الزام لگ گیا ہے.
اس کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ کورونا کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ ہے. حکومت اسکولوں کو کھولنے کے پہ غور کر رہی ہے, تجاویز مانگی گئی ہے. یہ دونوں خبریں اور اس کے علاوہ کچھ اور اہم موضوعات ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے. میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ گفتگو کر رہے ہیں. پاور پلے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. ارب کا اب جو پہلے 9 مہینے ہیں, اگر ان میں یہ اپنی کلیکشن جو ہے اس کے اوپر یہ 100% جو ہے یہ آ رہے تھے تو پھر ٹھیک ہے. پھر گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ جی یہ دیکھیں فگر پہلے 9 مہینے میں یہ اتنے جو ہے وہ کلیکشن بنتی تھی وہ ہم نے کی ہے. اب آخری 3 مہینے جب کرونا آ گیا تو پھر ہم نہیں کر سکے. لیکن وہ پہلے بھی کلیکشن جو ہے ان کی 9 مہینے کی کوئی راؤنڈ اباؤٹ 3000 ارب کی ہے. ٹارگٹس پورے نہیں ہو رہے. اس کو آپ سامنے رکھیں اور اس میں اگر آپ اضافہ بھی کر لیں تو پھر بھی ان کی ٹوٹل کلیکشن جو ہے وہ وہی 4200-4300 کے قریب بنتی ہے, اور پھر بھی ان کا شارٹ فال ہونا تھا تقریباً 1100-1200 ارب کا. ٹھیک, اسی طرح سے باقی دوسرے بالکل ٹھیک ہے. میں شفقت صاحب سے اس کا جواب لے لوں. جی ڈی پی کا کہا تھا کہ 3.3 ہوگی, وہ بھی 1.9 جو ہے وہ نکلی ہے. تو اس لیے وہ تو جو فیکٹس اینڈ فگرز انہوں نے خود پیش کیے ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں, بلکہ انہوں نے کچھ ایسا بھی کیا ہے کہ وہ جو ایک ایکسپینڈیچر جو پنک بک جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے مہیا ہی نہیں کی, اور آج 3 دن سے جو ہے وہ اپوزیشن اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے, یہ اسے دے نہیں رہے. تو اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی. تو یہ تو ان کے اپنے فیکٹس اینڈ فگر ہیں, اور اس کے مطابق یہ نظر آ رہا ہے کہ جو اکانومی ہے اس کا ستیہ ناش جو ہے نا وہ تو پہلے 9 مہینے میں ہو چکا ہے. شفقت صاحب, جو ہے وہ کورونا نے آگے ستیہ ناش کر دی ہے. دیکھیں کوئی مانے یا نہ مانے, کرونا اگر نہ بھی پھیلتا تب بھی دیوالیہ ہونے کا خدشہ موجود تھا. اس بات کا اعتراف خود شیخ رشید کر چکے ہیں, اور اسی اعتراف نامے کے بوجھ کی وجہ سے آج کل وہ کرنٹینہ میں ہیں. تو کرونا کی وجہ سے میرے نزدیک لڑکھڑاتی حکومت کو کچھ وقت مل گیا ہے. اپوزیشن کا الزام یہ کہ کرونا کی وبا آنے سے قبل ہی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا تھا, اور حکومت جو اپنی ناکامیوں کا ملبہ کرونا پر ڈال رہی ہے وہ درست نہیں. تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. حکومت نے اپنے لیے ریونیو کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا, تو اس وقت بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکتا, اور اب ہم نے دیکھا کہ حکومت اس ٹارگٹ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکی. تو خاصا لمبا فرق ہے, کئی سو ارب روپے کا. ہاں سب الیکشن سے پہلے بھی دعوے کیا کرتے تھے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے وہ لوگوں کو گریبان سے پکڑ کر ٹیکس نکلوائیں گے, اگر آپ کو یاد ہو تو. لیکن بد انتظامی کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک اچھا چیئرمین FBR بھی نہیں لگا سکے. ایک صاحب آئے تھے شبر زیدی, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر بڑے بڑے فگرز دیا کرتے تھے, اور جیسے ہی وہ حکومت میں شامل ہوئے وہ بھی گھبرا کر بھاگ گئے. تو ٹارگٹ کے مطابق ریونیو کلیکشن حکومت کی کامیابی سمجھی جاتی ہے, اور اگر ریونیو کلیکٹ نہ ہو تو اسے ناکامی سمجھا جاتا ہے. اس کے مطابق ہی بجٹ کے اہداف سیٹ کیے جاتے ہیں. ریونیو کے اہداف پورے نہ ہو تو پورا معاشی ڈھانچہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو حکومت اپنی آمدنی میں اضافہ تو بڑی دور کی بات ہے, وہ جو آمدنی ہمیں آ رہی تھی پچھلی حکومت سے وہ بھی اگر حاصل نہیں کر سکی تو پھر کون سی کامیابی اور کیسے دعوے. اور اب کچھ سنتھیا ریچی کے حوالے سے بات کریں کہ سنتھیا ریچی نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جو انکشاف کیا تھا اس کی ذمہ داری بھی رحمان ملک پر ڈال دی ہے. امریکی خاتون نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو سے متعلق جتنی باتیں انہوں نے کی وہ انہیں رحمان ملک نے بتائی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے وہ سمجھتی ہو کہ بے نظیر بھٹو کا وہ احترام نہیں کرتی. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بے نظیر بھٹو کا بے حد احترام کرتی ہے, لیکن ان کے ٹویٹ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو سنتھیا ریچی کے خلاف کارروائی سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی ہے. ہائی کورٹ نے مقامی عدالت کے فیصلے کے خلاف امریکی شہری سنتھیا ریچی کی درخواست کی سماعت کی. سنتھیا ریچی نے درخواست میں کہا کہ بے نظیر بھٹو سے متعلق مبینہ نازیبا زبان استعمال کرنے پر مقامی عدالت نے میرے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا جسے ختم کیا جائے. تو چیف جسٹس اطہر اللہ نے ریمارکس دیے کہ مقامی عدالت کے فیصلے میں مقدمہ درج کرنے کا حکم تو دیا نہیں گیا, عدالت نے صرف FIA کو انکوائری کے لیے کہا ہے. تو ہائی کورٹ نے سنتھیا ریچی کی جو ادراج مقدمہ کے فیصلے کے خلاف درخواست تھی وہ ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی, اور یہ کہا کہ عدالت FIA کی تحقیقات میں مداخلت نہیں کر سکتی.
تو FIA سنتھیا ڈی ریچی کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی جاری رکھے۔ اور کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے حوالے سے رپورٹ سامنے آ گئی، جس میں طیارے کے کاکپٹ کریو یعنی پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا۔ کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے PIA طیارے کی ابتدائی رپورٹ ایویشن ڈویژن کو موصول ہوگی، جس کے بعد ایویشن ڈویژن میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ اینڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ بھی موجود تھے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ایئر کموڈور عثمان غنی نے طیارے حادثے کی رپورٹ اجلاس میں پیش کی اور ابتدائی تحقیقات پر بریفنگ دی۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کے صدر عثمان غنی نے اس کے بعد وزیر خزانہ وزیر ہوابازی غلام سرور خان کے حوالے کی، جنہوں نے یہ رپورٹ پرائم منسٹر کو پیش کر دی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ پوری رپورٹ میں طیارے کے کاکپٹ کریو اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو حادثے کا ذمہ دار قرار دیا گیا، یعنی PIA اور سول ایویشن کو برابر کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ حادثات کی روک تھام میں PIA اور سول ایویشن اتھارٹی کا طریقہ کار بھی ناکام قرار دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بلیک باکس ڈیٹا سے طیارے میں کسی تکنیکی خرابی کے شواہد نہیں ملے۔ ابتدائی رپورٹ میں حادثہ انسانی غلطی سے پیش آنے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ حادثے کے شکار طیارے کے آلات اور سسٹم کی جانچ پڑتال کا کام ابھی جاری ہے۔ ابتدائی رپورٹ میں پائلٹس اور ATC عملے کی تواتر سے غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی لینڈنگ پر جہاز 9000 میٹر کے رن وے کے درمیان آ کے ٹکرایا، پائلٹ دوبارہ اسے اڑا کر لے گیا، تو پہلی لینڈنگ کے بعد پائلٹ کو یہ جہاز نہیں اڑانا چاہیے تھا۔ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دوبارہ ٹیک آف کے بعد جہاز کو 17 منٹ تک فضا میں اڑایا گیا، اس کے دوران انجن فیل ہو گئے۔ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ جہاز شروع سے ہی رفتار سے زیادہ تھا اور زیادہ اونچائی پر تھا۔ لینڈنگ پوزیشن میں آنے پر بھی جہاز کی اونچائی مقررہ ہائٹ سے زیادہ تھی۔ پہلی ناکام لینڈنگ کے 12 گھنٹے بعد تک جہاز کے پرزے رن وے پر موجود رہے، جو ایئر سائٹ یونٹ نے جمع نہیں کیے۔ قانون کے مطابق حادثے کے بعد ATC عملے کو ریلیو کر دینا چاہیے تھا، لیکن شام 7 بجے تک اس سے مکمل ڈیوٹی کرائی گئی۔ دوسری جانب فرانس سے آنے والی تحقیقاتی ٹیم نے بلیک باکس ڈی کوڈنگ کی رپورٹ مرتب کر کے PIA حکام کو جمع کرا دی تھی، جبکہ پہلی مرتبہ کسی بھی طیارے حادثے کی رپورٹ قومی اسمبلی میں منظر عام پر لائی جا سکتی ہے۔ طیارے حادثے کی رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی۔ PIA کا مسافر طیارہ 22 مئی کو کراچی ایئرپورٹ کے قریب آبادی پر گر گیا تھا۔ طیارے میں 99 افراد سوار تھے، جن میں سے کپتان اور کیبن کریو کے 12 ملازمین سمیت 97 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ موزانہ طور پر 2 مسافر زندہ رہے تھے، جن میں پنجاب بینک کے CEO ظفر مسعود اور ایک اور مسافر زبیر شامل تھے۔ اب اس رپورٹ کو سامنے آنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حادثہ انسانی غلطی سے ہوا۔ اب غلطی پائلٹ سے ہوئی، کریو سے ہوئی، یا کہ ایئرپورٹ جو ایئر ٹریفک کنٹرولر تھا ان کی آپس میں جو گفت و شنید تھی وہ یہ بتاتی ہے کہ بڑی دیر تک یہ بحث مباحثہ جاری رہا کہ طیارہ مقررہ ہائٹ سے زیادہ تھا اور اس کی رفتار زیادہ تھی، تو اسے بنیادی طور پر انسانی غلطی قرار دیا گیا۔ لیکن ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ طیارے میں کوئی فنی خرابی کی ابھی رپورٹ نہیں ملی، لیکن اس رپورٹ کے آنے میں 6 سے 8-10 ماہ لگیں گے، جس کے بعد حتمی طور پر اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ کیا طیارہ کسی فنی خرابی کا شکار تو نہیں تھا۔ اور پاکستان نے کرونا وائرس کے مریضوں کے حوالے سے میکسیکو کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستان مریضوں کی تعداد کے حوالے سے 14ویں، جبکہ ہلاکتوں کے حوالے سے دنیا بھر میں 21ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے باعث مزید 89 افراد چل بسے، 4471 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 1,81,088، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3,590 ہو گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سندھ میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 59,628، جبکہ پنجاب میں 66,943 ہے، خیبر پختونخوا میں 21,957، بلوچستان میں 9,475، اسلام آباد میں 10,912 ہے۔ کورونا وائرس کے بعد سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہو رہی ہیں۔ پنجاب میں اب تک 1,435 افراد، جبکہ سندھ میں 1,089 افراد۔ خیبر پختونخوا ایوریج ہلاکتوں کے حوالے سے نمبر 1 ہے، جہاں پہ 821 افراد جاں بحق ہو چکے۔ اسلام آباد میں 101، گلگت بلتستان 22، بلوچستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 20 افراد کورونا وائرس کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کراچی میں فکسڈ کے بانی اور تحریک انصاف کے MNA عالمگیر خان بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔
واقعی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ملک کے 20 بڑے شہروں میں 92 ہاٹ سپاٹ کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان ہاٹ سپاٹ والے علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن سے وبا کا پھیلاؤ روکا جائے گا۔ کورونا سے متاثرہ 40% مریض ان علاقوں میں قیام پذیر ہے۔ یہ علاقے ملک کی آبادی کا 3% حصہ ہیں۔ سول ایویشن حکام کی اجازت کے بعد قومی نجی ایئر لائن سے بیرون ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کی پاکستان آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پی آئی کی خصوصی پرواز دمام سعودی عرب سے 135 مسافر لے کر سیالکوٹ پہنچ گئی ہے۔ رواں ہفتے سعودیہ اور یو اے سے 25,000 پاکستانی پاکستان پہنچیں گے۔ ایئر لائن کے ساتھ ایئرپورٹ پر حفاظتی اقدامات کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کی ایئر لائنز کو پاکستان مسافروں کو لانے کی اجازت دے دی گئی۔ رواں ہفتے قومی ایئر لائن پی آئی اے کے ذریعے سعودی عرب سے 10 اور متحدہ عرب امارات سے 15,000 پاکستانی واپس آئیں گے۔ امریکہ میں پی آئی اے کی اسپیشل چارٹر فلائٹ 27 جون کو امریکی شہر نیو جرسی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ پاکستانی کو واپس لانے کے لیے 7ویں فلائٹ ہوگی۔ امریکہ میں پھنسے ہوئے پاکستانی جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارتخانے اور قونصلیٹ میں رجسٹرڈ ہے، ان کو پاکستان واپس لایا جا سکے گا۔ بین الاقوامی پروازوں پر عائد پابندی ختم ہونے کے بعد جناح ٹرمینل سے 1,000 مسافروں کو لے کر 7 پروازیں روانہ ہو چکی ہیں۔ 20 جون رات 12 بجے کے بعد سے یہ آپریشن بحال ہے اور ہفتے کو جناح ٹرمینل سے خلیجی ممالک کی 7 پروازیں آپریٹ کی گئی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 90,50,688 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,70,792۔ امریکہ اب بھی نمبر 1 ہے اور 1,22,247 افراد امریکہ میں اس سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 23,56,657 کورونا وائرس کے مرض کا شکار ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس سے اب تک 13,703 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 4,26,910 ہے۔ سعودی عرب میں اب تک 1,267 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ مریضوں کی تعداد 1,57,612 ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔